بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج بابا جی شفا کے عمل سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے بابے کی تلاش۔ بڑے برسوں کے بعد کچھ روز پہلے کی بات ہے کہ میں سینما دیکھنے گیا۔ کالج کے زمانے میں ہم منڈوا سینما دیکھنے جایا کرتے تھے، تب بھی اس وقت ہی جاتے تھے جب میٹینی شو ہوتا تھا، اور اتنے سال کے بعد جب دوبارہ سینما جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو بھی یہ میٹینی شو ہی تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں کہ لوگ مجھ سے اس پروگرام کی مناسبت سے کسی بابے کا پتہ پوچھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہم روحانیت کی منازل تلاش کر سکیں، یا ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم باطن کا پتہ کر سکیں اور اس منزل پر پہنچے جہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ اور میں ان سے اکثر یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ بابوں کی دنیا وہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح وہ کسی ماہر ڈاکٹر کا پتہ ہو اور آپ آرام سے کسی ماہر طبیب یا اسپیشلسٹ کا پتہ اور فون نمبر حاصل کر لیں، یا آپ کا نامی گرامی وکیل جو کبھی ہارتا ہی نہ ہو اس کے چیمبر کا پتہ، فون یا فیکس نمبر لے لیں، بلکہ یہ بابے تو آپ کے اندر سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی فیصلہ جس طرح آپ اور آپ کے گھر والے کرتے ہیں کہ آپ نے بی اے کرنا ہے، جس طرح بی اے کرنے کے لیے 14 برس کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اسی طرح باطن کے سفر کے لیے بھی آپ کو اپنی ذات کے لیے ویسا ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، انسان جو ہے وہ دوسرے جانداروں کے مقابلے میں ایک مختلف جاندار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر جانداروں میں بھی جان ہوتی ہے اور انسان میں بھی جان ہے، اور انسان بھی دوسرے جانداروں کی طرح حرکت کرتا ہے، بولتا اور چلتا پھرتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں ایک بڑا واضح فرق ہے کہ انسان میں روح ہوتی ہے اور جانور میں روح نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر 4 بکرے کھڑے ہیں، ان میں سے ایک کو ذبح کر دیں، اس کی کھال اتاریں اور باقی 3 کو چارہ ڈال دیں تو وہ بڑے شوق سے چارہ کھانے لگ جائیں گے، اور ان کی توجہ نہیں ہوگی کہ ان کا ساتھی تختہ دار پر چڑھ چکا ہے۔ انہیں کوئی ملال یا دکھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ایک انسان کو آپ قتل کر کے پھینک دیں، یا وہ خدا نخواستہ قتل کیے جانے کے بعد کہیں پڑا ہو اور آپ وہاں لوگوں سے کہیں کہ آپ سکون سے بیٹھ کر سکون سے کھانا کھائیں یا خوش رہیں، تو وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ میں جہاں تک جان سکا ہوں وہ یہ ہے کہ روح اور جان میں ایک یہی فرق ہے کہ جان ہر جاندار کا ایک چھوٹے لیول پر ساتھ دیتی ہے، لیکن جو روح کی عطا کی گئی ہے، یعنی جو روح عطا کی گئی ہے، وہ صرف انسان کو دی گئی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک ایسی چپ لگا دی گئی ہے اور پہلے سے پروگرامنگ کر دی گئی ہے، جس طرح آپ نے اپنے جسم اور اپنی جان کو پرورش کی آنکھ سے دیکھنا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے اپنی روح کو بھی ان بلندیوں پر لے جانا ہے جن بلندیوں سے یہ اتر کر آپ کے وجود کے ساتھ پوست ہو جائے۔ اگر آپ یہ پوچھتے رہیں گے کہ جناب مجھے بتائیے کہ ہم یہ کیسے کریں، تو آپ کی یہ بات محض کتابی اور اکتسابی سی بات ہی ہوگی۔ آپ ایک تجسس کے طور پر ہی پوچھیں گے کہ کیا ایسے بھی ہوتا ہے، اور فرض کریں کہ آپ کو بتا بھی دیا جائے کہ فلاں صاحب بڑی روحانی منازل طے کر چکے ہیں اور ان کے پاس سمجھانے اور بتانے کے لیے کچھ ہے، اور اس کے بعد آپ ارادہ اور تہیہ بھی کریں کہ ان سے کچھ حاصل کریں، تو آپ یوں ان سے کچھ حاصل نہ کر سکیں گے کہ آپ کی ایک آنکھ اور سارا وجود اور اس کے ساتھ آپ کا نصف دماغ اس بات پر متعین ہو جائے گا کہ میں اس صاحب کی کوئی ایسی چوری پکڑوں جس پر میں تنقید کر سکوں اور لوگوں کو بتا سکوں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ عام طور پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ خاص طور پر ایسی ہی نگاہ رکھتے ہیں
اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اس بات پر زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ ایک آدمی سے بابے نے ہاتھ ملایا اور اس آدمی نے ہاتھ ملاتے ہوئے بابے کو 5 روپے کا ایک نوٹ دیا اور انہوں نے اسے لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ یہاں آ کر آپ کی سوچنے، سمجھنے اور اختیار کرنے کی ساری صلاحیتیں مسدود ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب آپ نے اس شخص کی چوری پکڑ لی اور اس آدمی کو اپنے سے بدتر خیال کیا۔ میں آج سارے پروگرام میں اسی موضوع پر ہی فوکس رکھوں گا، کیونکہ مجھ سے عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ باپوں کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ہماری روح کو بلندی عطا کرنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں، اور ہماری روح کو ارتفاع اور بلندی اسی صورت میں عطا ہوتی ہے کہ ہم دوسرے جانداروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ ہم حرکت، سوچ اور کھانے پینے میں، موومنٹ اور ریپروڈکشن میں تو ان کے ساتھی ہیں، لیکن ہم ان سے آزاد ہیں، اور ان معنوں میں آزاد ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو کریں اور چاہے تو نہ کریں۔ بھینس جب کھیت میں سے گزرتی ہے تو وہ آزاد نہیں ہوتی، وہ ہر حالت میں چارہ کھانے یا ادھر ادھر منہ مارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ جانور کی نسبت ایک آدمی 40 افراد کو یا 500 آدمیوں کو کھانے کی دعوت پر بلا سکتا ہے، کھانا کھلا سکتا ہے، اور خود الگ سے کھڑا ہو سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ اگر وہ روزے سے بھی نہ ہو تو وہ اگر ضروری خیال کرے تو کھا پی لے، اگر نہ چاہے تو کھائے۔ اس کی اینیمل ڈرائیو جو ہے وہ اس کی ڈرائیو ہے، وہ اس پر کنٹرول کرتا ہے، اور یہ اس کی روح ہے جو اسے کنٹرول کی طاقت اور بلندی عطا کرتی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ مجھ سے بار بار یہ اصرار کریں کہ آپ کو وہ راستہ بتایا جائے جس کی معرفت ایسے آدمی سے آپ ملاقات کر سکیں جو آپ کی روح کی سربلندی میں آپ کی مدد کرے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے لیے آپ کو آنکھ کھول کے رکھنی ہوگی اور منہ بند کر کے رکھنا ہوگا۔ ایک مرتبہ سمندر کے اندر ایک چھوٹی مچھلی نے بڑی مچھلی کو روک کر کہا کہ آپا مجھے بتاؤ کہ سمندر کہاں ہے، میں بڑی پریشان پھرتی ہوں، مجھے سمندر نہیں ملتا، میں نے سمندر کا لفظ سن رکھا ہے۔ اس پر بڑی مچھلی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ جہاں ہم دونوں کھڑی ہیں یہی سمندر ہے۔ چھوٹی مچھلی بولی، واہ واہ، آپ نے بھی وہی بات کی جو سارے لوگ کرتے ہیں، یہ تو پانی ہے، سمندر نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑی۔ اسے بڑی مچھلی آوازیں دیتی رہی کہ رک جاؤ، میری پوری بات سن کے جاؤ، اور یہ بات سننی تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر تم سمندر کی کھوج میں نکلو گی تو تمہیں سمندر نہیں ملے گا، لیکن اگر آنکھیں اور اپنے کان کھول کر مشاہدہ کرو گی تو پھر تمہیں وہ سمندر ضرور نظر آئے گا جس کی تمہیں تلاش ہے۔ لیکن بڑی مچھلی کی بات ختم ہونے سے قبل چھوٹی مچھلی بڑی دور جا چکی تھی، اور اس نے میری طرح سے اپنی بڑی آپا کی بات نہیں سنی۔ 32 سال کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں کے بعد، میں ایک بار پھر چند روز قبل سینما دیکھنے گیا۔ کڑی دھوپ تھی، لیکن جب میں سینما کے اندر داخل ہوا تو مجھے اندر اندھیرا نظر آیا، جیسا کہ باہر سے اچانک اندر جائیں تو آنکھیں چندیائی ہوئی ہوتی ہیں۔ حال میں میری سیٹ قریب ہی تھی، میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اسکرین چلنے سے قبل ایک اور صاحب ڈائس پر آئے جنہوں نے روشنی کے ایک ہالے کے اندر اس فلم کا تعارف کرایا کہ اس فلم کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور اسے کس لیے چلایا گیا اور کس لیے ہم نے یہاں بطور خاص پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ ان صاحب کو روشنی کے حالے میں دیکھ کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی طرح کسی روشنی کے حالے میں آ جائے تو وہ خود بخود اجاگر ہونے لگتا ہے۔ اس کو یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ دیکھو اس وقت میں اپنا آپ ظاہر کر رہا ہوں۔ فلم شروع ہوئی اور حال میں بالکل اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حال کا دروازہ کھلا اور ایک اور تماشائی اندر داخل ہوا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، وہ مجھے نظر تو نہیں آیا کیونکہ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ جب دروازہ کھلا تھا تو اندر آنے والے شخص کا وجود مجھے نظر آیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ آدمی تو کسی صورت میں بھی اپنی سیٹ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ایک ٹارچ چلی
اور اس ٹارچ نے اس شخص کے پاؤں کے اوپر ایک چھوٹا سا ہالہ بنایا، اور اس ہالے کی مدد سے وہ شخص چلتا گیا، ٹارچ والا اس کے پیچھے پیچھے آتا گیا، اور جہاں اس شخص کی سیٹ تھی اس کو بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے پھر فلم تو کم دیکھی، یہی سوچتا رہا کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں ایسا حالہ آئے اور کوئی گائیڈ کرنے والا اسے میسر ہو تو پھر وہ شخص یقیناً اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے، سینما کا رخ کرنا پڑتا ہے، اور فلم کے لگنے کے اوقات کا علم ہونا چاہیے، دروازہ کھلنا چاہیے، پھر ٹارچ والا خود بخود آ کر مدد کرتا ہے، اور آپ کو مدد کے لیے کسی کو پکارنے یا آواز دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ جب آواز دیتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں اور دنیا داری کے معاملات کے اندر رہتے ہوئے آہو بکا کرتے ہیں تو پھر وہ ٹارچ والا نہیں آتا۔ اس طرح آپ بس پتے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، پتے اکٹھے کر کے پھر ٹیلی فون نمبر جمع کرتے ہیں، لیکن وہ بات جو بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی سے کہی تھی کہ آنکھیں کھول کے رکھو اور مشاہد بن کر رہو تاکہ تم پر سارے بید آشکار ہوں اور روشن ہوں۔ اس مادی زندگی میں جس میں بار بار آپ کے دوست اور احباب، عزیز و اقارب مادہ پرستی کی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں لوگ بہت مادہ پرست ہو گئے ہیں، لوگوں میں پہلی سی محبت، پیار اور یگانگت نہیں رہی۔ مادہ پرستی کا کھیل صرف پاکستان میں ہی نہیں چلا بلکہ ساری کی ساری دنیا اس وقت مادہ پرستی کے چکر میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بری بات نہیں ہے۔ میں ایک ایسے علاقے میں رہا ہوں اور ایسی جگہ جنما پلا ہوں جہاں سانپ بہت ہوتے تھے اور سانپ بکثرت پائے جاتے تھے۔ ہم بچپن میں جنگل میں جا کر یا ویران اور گرے پڑے گھروں میں سانپوں کی کینچیلیاں اکٹھی کرتے تھے۔ کیا آپ کو سانپوں کی کینچلیوں کا پتہ ہے؟ سانپ ایک خاص وقت پر سو جاتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر ایک پلاسٹک کے شاپر بیگ کی طرح کی باریک کھال یا کینچلی چڑھ جاتی ہے، اور اس کینچلی پر اس سانپ کے سے نقش و نگار منتقل ہو جاتے ہیں، اور سانپ ایک خاص عرصے کے لیے اس کینچلی کے اندر رہ کر ہائبرنیٹ کرتا ہے۔ تب نہ وہ سانس لیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، بالکل مردہ یا سدھ بدھ ہو کے پڑا رہتا ہے۔ میں اس اکنامک ورلڈ میں جب بھی اس کو اس کینچلی کو دیکھتا ہوں تو میں غور کرتا ہوں کہ ہم سانپ ہیں جو اکنامکس یا پیسے کی دوڑ کے اندر اپنے بدر پر کینچلی چڑھا کے خاموش پڑے ہوئے ہیں۔ ہم بے حس و حرکت ہیں اور ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ ہمیں کنزیومر گڈز بنانے والی کمپنیاں جس طرح چاہتی ہیں استعمال کرتی ہیں اور کرتی چلی آ رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، جس بات سے آپ خوفزدہ ہیں یا زیادہ دیر چل نہیں سکے گی، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب سانپ کو اپنی گروتھ کے لیے اس کینچلی کے اندر سے نکلنا پڑتا ہے، اور وہ کمال سے اور بڑی عجیب و غریب حرکات و سکنات کر کے اپنے بدن کو پرانی ٹوٹی دیواروں سے رگڑ رگڑ کر اور گھسا کے کینچلی سے باہر نکل آتا ہے، اور اپنی وہ کینچلی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ زندگی میں اور زندگی کے دوسرے جانوروں کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ سانپ جس طرح اپنی نشو و نما کے لیے ایک خاص وقت پر اس خول میں سے نکلتا ہے اور باہر آ کر زندگی میں شامل ہوتا ہے اور نئے انداز و ڈنگ اور نئے سرے سے سانس لیتا ہے، اسی طرح ہی انسانوں کی یہ ساری بستیاں جو مجموعی طور پر اس وقت اپنی اکنامکس کی کینچلی کے اندر لپٹی پڑی ہیں، ان کو اپنی گروتھ کے لیے باہر نکلنا ہی پڑے گا، اور یہ نکل کے ہی رہیں گے، کیونکہ یہ معاشرہ، یہ دنیا اور یہ خدائی جنتا اس کام کے لیے نہیں بنی جس میں اس کو داخل کر دیا گیا ہے یا ایک مخصوص کینچلی چڑھا دی گئی ہے۔ یہ بستیاں اپنی روحانی نشو و نما کے لیے بنی ہیں، اور ان بستیوں کے باسیوں کو اپنی روحانیت کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے باطن کے سفر میں آگے نکلنا ہے۔ باطن کے اس سفر میں آپ شور و غوغا کر کے، کسی کو ٹیلی فون کر کے، کسی کو میسج بھیج کر یا کسی کو اپنے کمپیوٹر کے ذریعے ہوشیار کر کے نہ کوئی پیغام دے سکتے ہیں اور نہ ہی لے سکتے ہیں۔ یہ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ کبھی داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ مت پوچھیں کہ ہمیں کسی بابا کا پتہ بتائیں، آپ خود بابا ہیں۔
جب آپ کو دیوار سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھنا آ گیا اور دنیا کی سب سے بڑی عبادت یعنی آپ خاموشی میں داخل ہو گئے تو آپ کے اوپر انوار و برکات کی بارش بھی ہونے لگے گی اور انواع و اقسام کے رزق آپ کا مقدر بنتا چلا جائے گا۔ میں جب اٹلی سے لوٹا تو میں بحری جہاز موتو ناوے وکٹوریا کے ذریعے وطن آیا۔ یہ میرا آبی جہاز پر سفر کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ جب نیپال کی بندرگاہ پر جہاز مغرب کے وقت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور شہر کی روشنیاں دور ہونے لگیں تو وہ نہایت سست رفتاری کے ساتھ گہرے پانیوں کی طرف چل رہا تھا، اور عشاء کے وقت تک شہر ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا اور ہم آ کر کھانے کی میز پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے کیبنوں میں آ کر لیٹ گئے۔ صبح اٹھے تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ جہاز کس رخ جا رہا ہے، اسے کون چلا رہا ہے اور یہ کیسے چل رہا ہے۔ ہم جب ناشتہ کر ہی رہے تھے تو اسپیکر پر ایک آواز گونجی۔ وہ نہایت میٹھی سی اٹیلین انداز میں انگریزی بولنے کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی کہ میں کپتان بول رہا ہوں "اینڈ آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ ٹو یو اینڈ گیو سم انسٹرکشنز"۔ ہم سب نے یہ سن کر اپنا کھانا وہیں چھوڑ دیا اور کپتان کی آواز آتی رہی اور وہ ہمیں بتاتا رہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے یہ 11 دن کا سفر اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ نہ ہمیں کپتان کبھی نظر آیا، نہ اس سے تعارف ہوا، نہ ملاقات ہوئی اور نہ ہی اس سے ملنے کے مواقع میسر آئے۔ ایک صرف اس کی آواز ہی تھی جو آتی تھی اور ہمیں زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل کر جاتی تھی۔ میں نے اس وقت جب بہت طوفانی سمندر سے جہاز گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک اور بھی کشتی جس کو ہم دنیا کہہ سکتے ہیں اور اس کشتی کا ایک نگہبان اور کپتان بھی ہے جس کی آواز ہم تک پہنچتی رہتی ہے، جو ہمیں ہدایات دیتا رہتا ہے اور احکام صادر کرتا رہتا ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہمیں ملتا نہیں ہے اور نہ ہی ملنے کی امید ہوتی ہے، اور ہم اس کے حکم کے مطابق چلتے رہتے ہیں اور جو اس کے احکام ماننے والے ہوتے ہیں انہیں کسی بابے یا کسی انسٹرکشنز دینے والے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ خاموشی اور تنہائی کا سفر ہے۔ جو بھی اس سائلنس کے سفر کو اختیار کرتا ہے اس کو بند اندھیرے کمرے میں ایک دروازہ ضرور نظر آتا ہے جس میں وہ روحانی طور پر داخل ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس اور ہمارے پاس روح کا وہ جلوہ موجود ہے اور وہ چپ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ کسی اور کے کرنے سے نہیں چلے گی، وہ آپ ہی کی کوشش اور جد و جہد سے چلے گی۔ یہ کوشش اس سے مختلف ہے جو آپ اکنامک ورلڈ میں کرتے ہیں، جو آپ کمپٹیشن میں کرتے ہیں، اور جس طرح سے ہمیں حکم ہے، جس طرح اسلام نے رخ مقرر کیا ہے کہ آپ نے اس رخ کھڑے ہونا ہے، اور اس خدا نے تو فرمایا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، لیکن ہمیں حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ساری کوشش شروع کرو۔ ہم نے سب سے پہلے رخ کو متعین کرنا ہے۔ اگر آپ روحانیت کی دنیا میں داخل ہونے کے آرزو مند ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہم ایک رخ لے کر اس طرف بڑھیں۔ پچھلے دنوں ایک جغرافیے کے رسالے میں نے ایک مضمون دیکھا جس میں لکھا تھا کہ بہت دیر پہلے لوگوں نے ایک چھوٹے سے جزیرے پر ایک خوبصورت عبادت گاہ بنائی اور اس میں دنیا کی ہر قسم کی دھات کی گھنٹیاں لگائیں، اور وہ گھنٹیاں ہوا کے چلنے سے بجتی تھیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جزیرہ آہستہ آہستہ زیر آب آ گیا اور وہ مندر یا عبادت گاہ پانی کی آغوش میں آ کر ختم ہو گئی۔ کچھ پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پانی کے اندر سے گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ جو سننے والے کان رکھتے ہیں انہیں وہ آواز اب بھی صبح و شام آتی ہے، لیکن ان سننے والوں کا کہنا ہے کہ آپ کو گھنٹیوں کی آواز سننے کے لیے سمندر کی آواز سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا۔ اس طرح خدا سے بات کرنے اور اس کو سننے کے لیے اس کی مخلوق کے درشن کرنا ہوں گے، اور جو لوگ مخلوق خدا کے متعلق غور کرتے ہیں اور اس کے ہو جاتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، یا وہ لوگوں سے کیڑے نکالنے بند کر دیتے ہیں، ان کو کسی بابے، کسی رہنما یا ہادی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ڈائریکٹ اس آواز میں پہنچ جاتے ہیں جو سمندر کے نیچے چھپے ہوئے عبادت کدے کو ہر وقت نمودار ہوتا دیکھتے رہتے ہیں۔ خدا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔